بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور جانے جانا حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسرا کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ عالیہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے خلاق عالم آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت جس بندے کی ہوگی اس بندے کو دنیا میں ہی جو مر کے اس کو محل ملنا ہے جنتی اس کی دنیا میں زیارت کروا دی جائے گی۔ تو اس وجہ سے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی اپنی عادت بنانی چاہیے۔ خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ میں ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خلاق عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر میرا مالک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے یار ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بہت ہی سخت ہیں۔ اور پھر ان کی حالت یہ ہے کہ آپس میں بہت ہی نرم دل ہیں، آپس میں بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیار فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا آپس میں بہت ہی نرم دل ہیں، لیکن جب کافروں کی بات آ جائے، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی بات آ جائے، فرمایا پھر وہاں پر نرمی نہیں دکھاتے ہیں، وہاں بہت ہی سخت دل ہیں۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو سجدے کی حالت میں دیکھے گا یا رکوع کی حالت میں دیکھے گا۔
یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ جو سجدوں میں تو دیکھے گا، ان کے رکوعات کو تو دیکھے گا، یہ کوئی دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دنیا داروں کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے، اس میں ان کے اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ فرمایا فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ہر وقت سجدے رکوع اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، فضلا من اللہ رضوانا، اللہ ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، اللہ تیرے محبوب کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اللہ تیرے دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی رکھ رہے ہیں، اللہ آپس میں پیار بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سجدے بھی کر رہے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے، غرض یہ ہے، فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم ایک چیز چاہتے ہیں، مولا ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ساری عبادت کرنے کے بعد اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ سجدے کر رہے ہیں، آپس میں پیار کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ سخت رویہ رکھ رہے ہیں، فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے۔ اور پھر آ کے اللہ رب العزت نے ان کی نشانیوں کو بیان فرمایا، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جب تو ان کو دیکھے گا ان کے ماتھوں پر، ان کے چہروں پر نظر آئے گا کہ ان کے ماتھوں پر سجدے کر کر کے سجدوں کا نور نظر آ رہا ہوگا۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صحابہ ہیں۔ فرمایا اللہ ان کی مثالوں کو تورات میں بھی بیان فرماتا ہے، انجیل میں بھی بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر اب قابل توجہ ذرا جو بات ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ ایک بندہ دنیا میں آیا نہیں، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی، تو کیا دنیا والے اس آنے والے کو پہچانتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بولیں تو صحیح، نہیں پہچانیں گے نا، پتہ ہی کوئی نہیں آیا ہے، کون آئے گا، کیسے آئے گا، کب آئے گا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اچھا جب ان کی ولادت ہو جائے، جب وہ ولادت ہو گئی، بچپن کا زمانہ ہے، تو کتنے کو لوگ جانتے ہوں گے؟ گھر والے جانتے ہوں گے، رشتہ دار جانتے ہوں گے، گلی محلے والے جانتے ہوں گے۔ اچھا پھر وہ لڑکپن کے زمانے میں آ جائے، بچپن کا زمانہ گزرا، لڑکپن آ گیا، جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، علم دین حاصل کر لیا، اس نے شہرت کما لی، کوئی سیاستدان بن گیا، یعنی وہ اونچے سے اونچے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اتنے اونچے عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی کتنے کو لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے؟ کسی کو پہچاننے والے 1000 ہوں گے، کسی کو پہچاننے والے 5000 ہوں گے، کوئی زیادہ بھی اگر کوئی کسی کو پہچاننے والا ہو تو 1 کروڑ بندہ پہچاننے والا ہوگا۔ یہ حالت ہے دنیا میں آنے کے بعد، اپنی پرسنالٹی بنانے کے بعد، اپنی شخصیت کو منوانے کے بعد پھر لوگ انہیں جانیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شان یہ ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، ابھی دنیا میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا نہیں ہے، ابھی پچھلے انبیاء آ رہے ہیں، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، پچھلے انبیاء آ رہے ہیں، ان کی امتیں آ رہی ہیں، ان کو اللہ کتاب نازل فرما رہا ہے، ان کی کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کیا مقصد ہے؟ ہم کتاب پڑھیں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ ان کی کتابوں میں ابھی صحابہ نہیں آئے ہیں، ابھی صحابہ نے بہت بعد میں آنا ہے، ابھی آ کر انہوں نے اپنی شخصیت کو منوایا نہیں ہے، اپنی پرسنالٹی کو بنوایا نہیں ہے، ابھی بہت بعد میں آنا ہے، ابھی تو حضور علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، ابھی دیگر انبیاء آ رہے ہیں، تورات کتاب آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، ابھی دیگر صحیفے آ رہے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، اللہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان کے تذکروں کو فرما رہا ہے، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی آئے، آنے کے بعد اپنی پرسنالٹی کو بنوانے کے بعد پھر اس کو پہچاننے والے کچھ لوگ ہوں گے۔ ابھی صحابہ آئے نہیں، ابھی حضور آئے نہیں، ابھی بہت سال بعد میں آنا ہے، بلکہ برسوں بعد میں آنا ہے۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ نے ان پر کتابوں کو نازل کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں یہ جو کتابیں ہیں نا ان کی تم نے تلاوت کرنی ہے، جب تم ان کتابوں کے
بھی بہت بعد میں آنا ہے. جہاں دیگر انبیاء کے تذکرے ہیں وہاں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے تذکرے ہیں. اللہ یہی تو قرآن میں فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا لوگوں سن لو یہ ایسے صحابہ ہیں ان کی مثالوں کو میں خدا نے تورات میں بھی بیان کیا ہے انجیل میں بھی بیان کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ محبوب علیہ السلام کے ایسے صحابہ, انہی صحابہ میں سے آج ہم جس عظیم المرتبت شخصیت صحابی کا ہم تذکرہ سنیں گے وہ کوئی عام صحابی نہیں ہے بلکہ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں شخصیت ہے. وہ امیر المؤمنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, بلکہ اگر بات دور نہ نکلے وہ کوئی عام نہیں بلکہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو خود خدا سے محبوب نے مانگا ہے. مراد رسول حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت کا دن ہے. آج ہم ان کے تذکروں کو سنیں گے. اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے بعد اللہ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کے مرتبوں کو رکھا ہوا ہے. یعنی حضور کے بعد افضل ترین جو شخصیت ہیں اس روئے زمین پر جو آئی ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ شان والی ہستی ہے اس کائنات میں, اگر اللہ نے کسی کو بھیجا ہے تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی ہستی ہے. محبوب علیہ السلام کے بعد دیگر رسول وغیرہ علیہ السلام ہے. پھر ان کے بعد اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو رسول فرشتے ہیں ان کے مرتبے کی بات آتی ہے. پھر ان کے بعد ساری امتوں میں سے افضل ترین امت اور سب امتوں میں سے زیادہ شانوں والی امت جس محبوب ہستی کی ہے وہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی امت ہے. یعنی یوں سمجھے کہ یہ امت جس میں میں اور آپ آج یہاں دنیا میں موجود ہیں, ہم نے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. جس نے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا وہ دیگر امتوں سے افضل ہو گیا. اچھا, پھر ان کے بعد امت میں بھی سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اہل سنت کا اجماع ہے. یہ اپنے عقیدوں کو یاد رکھا کریں اور اپنے عقیدے کو جب بیان کرنے کی باری آئے تو پھر بربلا بیان کریں, پھر بانگے دوہل بیان کریں, پھر وہاں جھجکانا کریں. پھر یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی رسول اللہ کے بعد صرف علی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. حضرت علی سے بھی اگر کوئی افضل ہستی ہے تو حضرت علی کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھیں. حضرت علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء وغیرہ کے بعد اس کائنات میں دیگر امتوں سے بڑھ کر اللہ نے جس کو زیادہ شان عطا فرمائی ہے وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ, اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے. ان کے بعد حضرت عثمان غنی اور چوتھے نمبر پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ان کا نمبر آتا ہے. تو یہاں پر ایک اور بات میں قابل توجہ اور آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا. جب نعرہ آئے نا دمادم مست کلندر تو وہاں یہ نہ کہا کریں علی دا پہلا نمبر, وہاں یہ بانگے دوہل کہا کریں, وہاں سینے کو چوڑا کر کے کہا کریں, وہاں فخر سے کہا کریں کہ دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر, عمر کا دوسرا نمبر, عثمان کا تیسرا نمبر اور علی المرتضیٰ کا چوتھا نمبر. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اگر بندہ اس عقیدے کے خلاف ہو تو بندہ اہل سنت کے ساتھ اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں ہے, وہی پکا سنی ہوگا. محبوب علیہ السلام کا سچا عاشق وہی ہوگا جو سب سے افضل ابو بکر کو مانے گا, پھر عمر کو, پھر عثمان کو, پھر مولا علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو مانے گا. یہ چار صحابہ ہیں اس امت کے اور دیگر امتوں میں سب سے زیادہ شان